اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب جب بیعت عقبہ کا جو دوسری بیعت ہوئی اس کے بعد میں سارے قریشوں میں ہلچل مچ گئی تھی کہ یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے اور سب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں، تو ان کے اندر بہت کھلبلی مچ گئی۔ اب یہ جو بات چل رہی ہے یہ نبوت کا 14واں سال ہے، 14 سال ہو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، اور بیعت عقبہ کے 2 مہینے کے بعد ان لوگوں نے اب ایک بہت بڑی دارالندوہ میں ایک بہت بڑی کونسل بنائی جس میں پورے قریش کے جتنے سردار تھے وہ جمع ہوئے۔ کیوں جمع ہو رہے تھے وہ سب کہ جب مدینے میں سارے مسلمان پہنچنا شروع ہوئے اور مدینہ جو تجارت کے حساب سے بہت زیادہ ویلیو رکھتا تھا ان کے لیے، اور دوسری بات جو اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ دونوں قبیلے بہت زیادہ جنگ میں مبتلا ہے، اب یہ کسی بھی طور پر ایک ہو ہی جائیں گے، اور یہ ایک ہو گیا تو ہمارے لیے بہت خطرہ پڑے گا۔ دوسرے مکے والے یمن اور شام جا کے تجارت کرتے تھے اور ان کو راستے میں پڑتا تھا مدینہ، اور مدینہ فوجی جنگی اعتبار سے بہت پاورفل تھا، اور ان کو پتا تھا اگر انہوں نے دشمنی لے لی تو ہمارا جو تجارت کا راستہ ہے جہاں سے ان کو کم سے کم 1.5 لاکھ دینار سونے کے وہاں صرف ان کو شام اور یمن سے ملتا تھا، جس کا راستہ مدینے سے ہوتے ہوئے جاتا تھا، اس لیے ان کو پتا تھا کہ مدینے میں اگر کچھ گڑبڑ ہوئی، مسلمان وہاں جمع ہوئے تو ہمارے لیے تجارتی بھی رسک ہو جائے گا، ہم ہر طریقے سے غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کے لیے بہت بڑی ایک کونسل جمع کی، جس میں جتنے قریش کے بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے جمع ہوئے۔ ان میں جمع ہونے والے ابو جہل، جبیر بن معتم، شعبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، عبد البختری، نبیہ بن حجاج، امیہ بن خلف، یہ 7 بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور بالکل خفیہ میٹنگ کی ان میں، اور ان کی میٹنگ کے ساتھ میں ابلیس ایک شیخ کی صورت میں آ کے بیٹھ گیا، بہت بڑا لبادہ اوڑھ کے شیخ بن کر دروازے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کسی نے تعارف کروایا کہ فلانے فلانے بہت بڑے شیخ ہیں، یہ بھی اسلام کے بڑے دشمن ہیں، اور آپ ان کو پتہ چلا ہے کہ آپ بہت بڑی کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑا امپورٹنٹ آپ کا کونسل چل رہی ہے، تو یہ بھی اس میں مشورہ دیں گے اور آپ کو اچھی رائے دیں گے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے سے ویلکم کیا، اور ابلیس ایک شیخ نزدی بن کے ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ اب ان کے بیچ میں کیا طے ہوا کہ اب ہم اس کو جو معاملے چل رہے ہیں اتنے سالوں سے ہم برداشت کر رہے ہیں، اب ہم اس کو جڑ سے ختم کریں گے۔ اب ان کے بیچ میں آپس میں مشورے شروع ہوئے، تو سب سے پہلے ابو الاسد نے یہ کہا کہ ایک کام ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکال دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ دیکھتے بیٹھیں گے، ان کو باہر جا کے جو کرنا ہے یہ کرتے رہیں گے۔ تو شیخ نجدی، یہ جو ابلیس تھا، اس نے کہا کہ تم کتنی غلط بات کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ محمد کے بول کتنے میٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باہر جائیں گا، باقی لوگ اس سے جڑ جائیں گے، باقی لوگ ایک اپنی بڑی یہ گروہ بنا لیں گا اور پھر وہ آ کے تم پہ حملہ کر دے، تو یہ تو بالکل غلط رائے ہے، اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر دوسرا ابو البختری نے کہا کہ ایک کام ہم کرتے ہیں جو ان کا طریقہ رہتا تھا کہ ہم ان کو بیڑیوں میں جکڑتے اور ایک ان کے کمرے میں بند کر دیتے، حجرے میں، اور موت آئے تک ان کو بند رہنے دیں گے۔ پھر یہ اس نے کہا شیخ نجدی نے کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، اس کے چاہنے والے آئیں گے، لڑیں گے، پھر سے جنگ ہوں گے، چھڑا کے لے کے نہیں چلے جائیں گے، بلکہ ہم کو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا، یہ بھی کیسی رائے آپ نے دی؟ پھر اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ سب سے بڑھیا ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم جتنے ٹوٹل قبیلے والے ہیں، ہم ان تمام ٹوٹل قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان چنتے ہیں، وہ سارے نوجوانوں کے پاس تیز دھاری تلوار دیتے ہیں اور یک بار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات میں حملہ کر دیتے ہیں، تاکہ جو خون کا الزام تمام قبیلے والوں پر آ جائے گا، اب ان کے چاہنے والے تمام عبد مناف سے تو بدلہ نہیں لے سکیں گے اور نہ ہی جنگ کر سکیں گے، تو پھر وہ دیت مانگیں گے اور ہم سب مل کے جتنا مانگے وہ ہم دے دیں گے اور چھٹکارا حاصل کریں گے۔ تو شیخ نجدی نے کہا، ابلیس نے کہا کہ یہ سب سے بہترین تجویز پیش کی اور ایسا ہی کرنا۔ اب دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہوگی، جبرائیل علیہ السلام نے خبر دے دی کہ آپ کے خلاف ایسا منصوبہ بنا ہے اور آپ آج رات اپنے گھر میں نہیں بتائیں گے اور رات کے رات ہجرت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اکثر جایا کرتے، لیکن اس وقت آپ اپنا سر ڈھا کے دوپہر کو پہنچ گئے۔ تو حضرت عائشہ، اس سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ گھر میں حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھے تھے، تمام اہل خانہ، تو ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ لبادہ اوڑھے تیز تیز قدموں سے چلے آ رہے، تو ہم سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کے آنے کا کبھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ جتنے زیادہ لوگ ہیں یہاں سے ہٹا دو، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صرف میرے اہل خانہ والی ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ اب ہم لوگوں کو نکلنے کی اجازت مل گئی، ہم کو آج نکلنا ہے، تو کہا میں بھی ساتھ چلوں گا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ پھر دونوں نے رازداری میں تمام مرحلے طے کرے، اور یہاں پہ رات کے وقت یہ طے ہوا کہ آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گہری نیند میں سو جائیں گے تو ایک بار کے حملہ کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پورا احاطہ کر کے
پورے 12 قبیلے کے 12 سرداروں کے اس میں ساتھ میں ابو جہل بھی تھا، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، اور ان میں جو 11 سردار تھے وہ تھے ابو جہل، عقبہ بن ابو معیط، امیہ بن خلف، تمیہ بن عدی، ابو بن خلف، حکم بن آس، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو لہب اور نبیہ بن حجاج۔ یہ 10 یہ سردار جمع ہو گئے تھے، گھیر کے کھڑے ہو گئے تھے، اور وہاں پہ ابو جہل اپنی تلوار نچا نچا کے کہہ رہا تھا کہ کیوں، کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر ان کی بات مان لو گے تو تم کو نجم کے اور حبشہ کے بادشاہت مل جائیں گی، اور مر کر تم کو اردن کے باغات جیسے باغات ملنے والے ہیں، اور اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جلو گے، ایسے کر کے مذاق اڑانے لگے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آج رات تو کام تمام ہو ہی جائے گا۔ تو اتنے غرور اور تکبر میں تھا ابو جہل کے، تلوار نچا نچا کے یہ باتیں دہرا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی سورہ انفال کی، وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ، اور جب وہ مکر کر رہے تھے کافر کہ آپ کو قید کر لے یا آپ کو قتل کر دے یا آپ کو نکال دے، اور مکر کر رہے تھے، اور اللہ داؤ کھیل رہا تھا، اور اللہ بہترین داؤ کھیلنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹایا اور اپنی خضری سبز چادر اڑا دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اڑا کرتے ہو، کہا کہ تم بے خطر ہو کے اس بستر پہ لیٹے رہنا، اللہ تمہارا کچھ بگاڑنے نہیں دے گا، یہ کافر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور حضرت علی بھی اس وقت بستر پہ لیٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لی اور یہ آیت سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے سورہ یاسین سے لے کر یہ 9ویں آیت ہے، یہ 9ویں آیت پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور ایسی خاک اڑائی کہ ہر جتنے 11 لوگ تھے ہر ایک کے سر میں وہ خاک گئی، اور وہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں سکا، اور وہ صبح تک انتظار کرتے رہے کہ، اور پھر کسی نے کہا کہ تم یہاں کیا گھیرا ڈالے کھڑے ہو، تو کہا کہ ہم تو محمد کا انتظار کر رہے ہیں، تو کہا محمد کب سے جا چکے اور دیکھو تمہارے سروں میں خاک اڑاتے ہوئے گئے ہیں، اور جب انہوں نے سر جھٹکا تو واقعی میں سب کے سروں میں خاک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے اور غار سور نامی پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اور یہ آیت کی بہت برکت ہے، یہ آیت آپ لوگ اپنے ینگسٹرز کو، اپنے بچوں کو ضرور یاد کرواؤ، کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے ابھی بھی ڈھونڈی کہ میں نے کہیں پڑھی تھی اس کی فضیلت، کہ ایک صحابہ نے کہا کہ جب مجھے دشمنوں نے گھیر لیا اور میں نے یہ آیت پڑھی اور میں ان کے سامنے سے نکلا اور کوئی واقعہ مجھے نہیں دیکھ سکا، یہ آیت کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو یہ آیت آپ لوگ ضرور یاد کرنا۔ سورہ یاسین کی 9ویں آیت ہے، سورہ یاسین کی 9ویں آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔